ایک تو غلامی کا بڑا سٹرونگ ایک روایت چلی آ رہی تھی، محققین ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ کب سے شروع ہوا، بلکہ عہد رسالت میں بڑی اپنی سٹرونگ حالت میں موجود تھی۔ اچھا، دوسرا سروسز کا ایک نظام تھا جز وقتی، ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے دونوں حوالوں سے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا، جو سلیوری ہے ان کو ایک جو غلامی ایک لفظ تانا بن گئی تھی اور وہ گالی سی، وہ اپنی مال تصور کرتے تھے اور ان پر جو بھی ظلم ڈھاتے معاشرہ چپ تھا کہ اس کا غلام ہے۔ پہلے تو آپ نے ان کا سوشل سٹیٹس چینج کیا کہ ان کو آزاد کرو، بالکل ٹھیک، بالکل، اور ان کو اور انسان تسلیم کریں، یہ ایسٹ نہیں ہے، ایسٹ نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ اور یہ صدا ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے آفاقی طور پر بلند کر کے دکھائی ہے اور کام بھی کر کے دکھایا ہے اس پہ، اور پھر آپ نے ان کو سماج میں اکوموڈیٹ کیا ہے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ قیامت والے دن جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیں ملائیں، آپ فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یہ قیامت والے دن یوں ہوں گے۔ اب اندازہ کیجئے، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد جو ہے وہ بچپن کی عمر میں فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو جو ظاہر ہے جو یتیم ہوتا ہے اس سے ذرا بڑا بے سہارا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بن رہے ہیں کہ خود تو سہارا بنتے ہی ہیں، تو اتنا بڑا انسینٹیو دے دیا کہ جو بھی شخص ان یتیموں میں سے کسی کی کفالت کرے گا تو میں اور وہ قیامت والے دن ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ہونا، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ عورتوں کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن میں ایک بات صرف عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر استوصوا بالنساء، یار ان کا خیال کیا کرو، یہ اللہ کے نام پر تمہاری باندیاں بنی ہوئی ہیں، تمہارے گھروں میں آئی ہیں، یہ اللہ کے نام پر آئی ہیں، وگرنہ کوئی کسی کو اپنے گھر میں اس طرح رکھ نہیں سکتا اور کوئی کسی کو اس طرح سے اپنا ماتحت نہیں بنا سکتا، اللہ کے نام پر یہ آئی ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھنا، ان کی خیر خواہی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک تو فتح مکہ کے موقع پر ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے، عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین بڑے بڑے عالی خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ انتخاب جب کعبے کی چھت پر اذان دلوانے کے لیے پڑی ہے تو حضرت بلال پر پڑی ہے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ اہل مکہ کے مزاج میں جو کبر و نخوت اور عصبیت گھسی پڑی ہے اور جو طبقاتی نظام جو صدیوں سے رائج ہے وہ اب بریک کرنے کا موقع آ گیا ہے، اور اس کا ہمیں نظر بھی آتا ہے جب جیسی حضرت سیدنا بلال کعبے کی چھت پر چڑھے تو وہ 3-4 لوگ جو مکہ میں کعبہ میں بیٹھ کر مختلف ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے شکر ہے میرا باپ دنیا سے چلا گیا، یہ منظر نہیں دیکھا، یعنی وہ اتنا کہہ لیجیے حقیر سمجھتے تھے۔ تو نبی پاک نے جو ایک انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اس بت کو پاش پاش کر دیا کہ نہیں، انسان برابر ہے، تقویٰ کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ اچھا، دوسرا دیکھیے، مصر سے ایک کنیز چلتی ہے، حضرت ماریہ قبطیہ، قبطی سب سے مقہور کہہ لیجیے کہ وہاں کا قبیلہ تھا، اور اس عہد میں آپ دیکھیے کہ باندی کنیز سب سے لویسٹ ڈپارٹمنٹ کہہ لیجیے معاشرے کا، اور حضور کا رتبہ، درجہ، سماجی مقام، آپ اس کو ام المومنین کا درجہ دے رہے ہیں۔ تیسرا دیکھیے، موتا میں جو لشکر آپ نے تیار کیا ہے اس کا امیر لشکر کس کو بنایا؟ زید بن حارثہ کو، اور ان کے ماتحت کیا کس کو کیا؟ حضرت جعفر طیار کو۔ انہوں نے کوئی بات بھی کی، حضور فرمایا جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ آپ دیکھ لیجیے یعنی کس اپنے خاندان اچھا، ایک اور مثال لیجئے، فارس سے ایک جلیل القدر شخصیت چلتی ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ بڑے خاندانی وجاہت رکھتے تھے لیکن غلام بھی ہوئے، بکتے بکاتے یا غلام بن کے آئے، رسول اللہ نے ان کو آزاد کروایا اور کیا کہا؟ یہ میرے اہل بیت کا فرد ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نبی اپنا فیملی ممبر قرار دے دیں، اپنے گھر کی اپنی زوجہ بنا لیں، کعبے کی چھت پر چڑھا دیں، امیر لشکر بنا دیں۔ بتائیے، ہمارے نبی نے تو دنیا کا نظام نہ صرف لفظوں سے بدلا، کر کے دکھایا ہے۔